بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ رمضان کے مہینے میں وقوع پذیر ہوا، جس کی وجہ قریش کا حدیبیہ معاہدہ توڑنا تھا۔ جب بنو بکر اور قریش والوں نے معاہدہ توڑ دیا تو عمرو بن سالم خزاعی 40 سوار لے کر مدینہ آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب عمرو حاضر ہوا تو کہنے لگا، اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد دلاتا ہوں کہ وہ پرانا معاہدہ جو ہمارے باپ اور اس کے باپ عبد المطلب کے درمیان ہوا تھا، اے اللہ کے رسول، ہماری مدد کیجیے اور لوگوں کو بلائیے جو ہماری مدد کو آئیں۔ یا رسول اللہ، قریش نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اس کے خلاف کام کیا ہے اور آپ کا معاہدہ توڑ ڈالا ہے۔ انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے اور ہمیں سجدے کی حالت میں قتل کر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، عمرو، تجھے مدد مل جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے لیے 3 شرائط رکھیں کہ ان میں سے ایک پر عمل کرو۔ نمبر 1، مقتولین کا خون بہا دیں۔ نمبر 2، بنو نفاثہ کی حمایت کو چھوڑ دیں یا اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا، جس پر قرہ بن عمرو نے کہا، ہمیں تیسری شرط منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع نے بنو ہاشم کی ایک کنیز سارہ کے ہاتھ قریش کو ایک خط لکھ دیا تاکہ قریش والوں کو جنگ سے آگاہ کر دے۔ سارہ نے وہ خط اپنے بالوں میں چھپا لیا اور مکہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حرکت سے آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، زبیر اور مقدار رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور ان سے فرمایا کہ روضہ خاض میں تمہیں ایک عورت سوار ملے گی، اس کے پاس قریش مکہ کے نام ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ وہ روانہ ہوئے اور کنیز سارہ کو روک لیا اور نیچے اتار کر کہا کہ تیرے پاس ایک خط ہے، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس کے سامان کی تلاشی لی گئی لیکن کچھ نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ نہیں فرمایا، تو خط دے ورنہ ہم تیرے کپڑوں کی تلاشی لیں گے۔ تو اس نے خط حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلایا اور پوچھا کہ تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے بارے میں غلط نہ سوچیں، میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، میرے بیوی بچے سب مکہ میں موجود ہیں اور وہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں۔ میں نے اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کیا، کیونکہ جب میں قریش والوں کی مدد کرتا تو وہ بھی میرے بچوں کا خیال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ 10 رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کی فوج لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ قریش کو اس بات کا علم ہو چکا تھا، لیکن مزید تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بالائی حصے سے داخل ہوئے اور اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص بھی ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اور یا مسجد میں داخل ہوگا، اسے امن دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام کیا اور غسل کرنے کے بعد ہتھیاروں سے سج کر ناقہ کسوہ پر سوار ہوئے اور اپنے غلام کے لڑکے اسامہ کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو حجر اسود کو بوسہ دیا، خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو گراتے ہوئے فرماتے، سچ آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے، سچ آ گیا اور باطل نہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ وہ سارے بت زمین پر گر گئے اور خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں